روزہ کس پر کب فرض ہوتا ہے اور کیا چڑی روزے کا بھی کوئی تصور ہے؟ نہ صرف روزہ فرحان بلکہ انسان شرعی احکام کا اس وقت پابند ہوتا ہے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، پروگرام ستارہ حرم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد فرحان اور میرے ساتھ موجود ہیں مولانا بلال احمد صاحب خطیب جامعہ مسجد دارالسلام۔ ناظرین، پروگرام ستارہ حرم کی سوال و جواب کی نشست میں ایک بار پھر سے حاضر ہیں اور آپ کی جانب سے ہی کیے گئے سوالات، ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو بلا تاخیر بلال صاحب ایڈ کرتے ہیں پہلا سوال پروگرام میں، اور سوال ہے روزہ کس پر کب فرض ہوتا ہے اور کیا چڑی روزے کا بھی کوئی تصور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فرحان۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نہ صرف روزہ فرحان بلکہ انسان شرعی احکام کا اس وقت پابند ہوتا ہے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 7 سال کی عمر میں جس طرح نماز کی تلقین کرنے کا حکم ہے جی ہاں۔ اور 10 سال کی عمر میں نماز سختی سے پڑھانے کا حکم ہے، جی ہاں۔ تو اسی طرح روزہ جو ہے وہ بھی شاید 10 سال کے بعد جو ہے وہ بچوں کو فرض ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر، ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر، مرد ہو یا عورت، اس کے اوپر روزہ اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے۔ اور جو سوال کا دوسرا جز ہے تو یہ ایک ہمارے بر صغیر کے اندر بچوں کو ترغیب دلانے کے لیے کہ تاکہ ان کو عادت ہو جائے، انہیں روزے کی پہچان ہو جائے اور وہ یوز ٹو ہو جائیں، اور جب بالغ ہوں تو اس کے بعد روزہ رکھنا جو ہے وہ ان کو آسان ہو جائے۔ تو اس کے لیے ایک مزاحن ایک اصطلاح جو ہے استعمال کی جاتی ہے کہ جی چڑی روزہ ہے۔ اس میں والدین مختلف طرح سے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ کچھ والدین جو ہے وہ سحری کھلا دیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں بچوں کو کہتے ہیں جی آپ نے ہاف ڈے کا روزہ ہے، آپ 12 بجے اس کو کھول لیں۔ اسی طرح کچھ والدین کہتے ہیں جی چڑی روزہ ہے، آپ پانی پی سکتے ہیں، کچھ کھا نہیں سکتے۔ بہرحال مختلف طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی قباحت والی بات نہیں ہے، شریعت میں ایسا کوئی روزہ نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ہاں بس ایک بچوں کو سمجھانے کے لیے، بچوں کو اس راہ پر لگانے کے لیے ایک طریقہ اپنایا گیا ہے، اور اس طریقے کے اپنانے میں کوئی قباحت بھی موجود نہیں ہے۔ تو بلال صاحب، اگر بچوں کو اس طرح کا روزہ رکھوایا جاتا ہے، ماں باپ کی انٹینشنز یہ ہوتی ہیں کہ چلیں یہ یوز ٹو ہو جائے رمضان سے کہ روزہ ایکچولی ہے کیا، تو اگر وہ بچہ اسی دورانیے میں اپنا روزہ مکمل کر لیتا ہے تو کیا اس کا ثواب مکمل اس بچے کو ملتا ہے جیسا کہ ایک بالغ بندے کو ملتا ہے؟ فرحان، اصل میں جو ثواب اور سزا اور جزا ہے، ثواب اور گناہ ہے نا، یہ انسان کا شروع ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد ہی۔ جی۔ لیکن بہرحال یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے کسی بھی عمل کی ناقدری نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور اپنے بندوں کے اعمال کی قدر کرنے والا ہے۔ اگر کوئی بچہ اتنا شوق رکھتا ہے، اتنا جذبہ رکھتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے بلوغت سے پہلے ہی روزے شروع کر دیتا ہے یا وہ روزے مکمل کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کا قدردان ہے، اس کا صلہ جو ہے وہ ضرور بضرور اس کو ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان والدین کو اس کا اجر اور ان والدین کو اس کا صلہ جو ہے وہ ضرور ملے گا کہ جنہوں نے بچے کی اتنی ذہن سازی کی، اس کو اتنا اچھا جو ہے وہ تربیت اس کی اتنی اچھی کی کہ وہ بچہ جو ہے وہ روزہ رکھنے کا ایک شوق جو ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ بہرحال ہمارے ہاں اس طرح کے جو ہے نا پروگرامز فرحان وہ ارینج کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک سنا ہوگا ایک روزہ کشائی ایک کی جاتی ہے۔ تو وہ روزہ کشائی جو ہے وہ کیا کی جاتی ہے کہ جس بچے نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ روزہ رکھا ہوتا ہے
تو اس کو ذرا خاص طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس کی ایک دعوت اور یا اس کو ایک کوئی کیپ سی پہنا دی, کوئی گفٹ دے دیا, اس کو اپریشیٹ کرنا جس طرح کہ آپ کسی کو انعام کی صورت میں دیتے ہیں. تو ایسے پروگرام ہمیں اپنے گھر میں کرنے چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ فیملی کے دوسرے بچوں کو اور خود آپ کے دوسرے بچے جو ہیں ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے بھائی نے روزہ رکھا, بہن نے روزہ رکھا, تو دیکھیں جب اس نے پورا کیا تو کتنا اچھا اس کو انعام ملے, اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے, تو وہ ہمیں بھی ملے گا. تو اس طرح کی تقریبات, اس طرح کے انعامات بچوں کو ابھارنے کے لیے, بچوں کو ترغیب دلانے کے لیے, بچوں کو اس راہ پر لگانے کے لیے ہمیں اس طرح کی تقریبات اور اس طرح کی حوصلہ افزائی کے انعامات جو ہیں وہ اس کا اہتمام جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر کرنا چاہیے. روزہ کشائی ہو گئی, یا اسی طرح بچے کو کوئی کسی نیکی کرنے پر کوئی انعام دے دیا, اس کو کوئی نمازیں جو ہیں وہ پڑھنے پر اس کو کوئی جو ہے وہ گفٹ دے دیا. تو ان چیزوں سے جو ہے وہ بچوں کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے, اور دین اسلام اس طرح کی جتنے بھی امور والدین سر انجام دیں ان کو سراہتا ہے, ان کی نفی نہیں کرتا یا ان سے روکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کویسچن ایڈ کرتے ہیں. بلال صاحب, روزہ کی نیت کب کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے؟ کوئی اسپیسیفک دعا, کوئی الفاظ؟ فرحان, یہ بڑا اہم سوال ہے, اور میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ نیت کے معاملے میں لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا پریشان رہتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ نیت کیسے کرنی چاہیے. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ کوئی الفاظ ہیں, کوئی ان کو یاد کرنا پڑتا ہے, کوئی ان کو رٹا لگانا پڑتا ہے اور ان الفاظ کو دہرانے سے ہی نیت جو ہے وہ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ نیت جو ہے وہ ارادے کو کہتے ہیں. نیت جو ہے وہ انسان کا ارادہ ہے کہ جب اس نے کسی کام کرنے کا ارادہ کر لیا, اسی کو نیت کہا جاتا ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ارادے کا تعلق جو ہے وہ انسان کے دل سے ہے. انسان جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے اندر اس کی پلاننگ کر لیتا ہے, اپنے اندر ایک کام کرنے کا سوچ لیتا ہے, اور وہ کام جب وہ سوچ لیتا ہے تو اللہ رب العزت, ان اللہ علیم بذات الصدور, ناظرین اکرام, اللہ رب العزت کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں, اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے. تو جب بھی آپ کسی کام, کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو آپ کو بول کر اللہ رب العزت کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یا اللہ میں یہ نیکی کرنے لگا ہوں, بلکہ آپ نے جب دل میں ارادہ کر لیا, جب آپ دل میں ٹھان کر نکلے تو اسی وقت اللہ رب العزت کو پتہ لگ گیا, اور اللہ رب العزت نے جو فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں انہوں نے آپ کی وہ نیکی جو ہے وہ لکھ لی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کسی کام کے کرنے کا ابھی ارادہ ہی کرتا ہے, ابھی نیت ہی کرتا ہے, تو اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ ایک نیکی اسی وقت لکھ لی جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ارادے سے ہی نیکی تو شمار ہو گئی ہے, تو اسی وقت ایک نیکی جو ہے وہ لکھ لی جاتی ہے, اور جب بندہ کر لیتا ہے تو وہ 10 نیکیاں جو ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جاتی ہیں. تو روزہ بھی ایک عبادت ہے, روزہ بھی ایک نیک عمل ہے. اس سے پہلے بھی بس ارادہ کر لینا جو ہے وہ کافی ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے. اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ ارادہ رات کے وقت ہونا چاہیے, یعنی فرض روزے کی نیت جو ہے وہ انسان کو رات کے وقت کرنی چاہیے, رات کے وقت کر کے سونا چاہیے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے, میں نے صبح سحری جو ہے وہ کھانی ہے اور پھر میں نے روزہ رکھنا ہے. البتہ نفلی روزہ جو ہے اس کی نیت جو ہے وہ طلوع آفتاب تک کی جا سکتی ہے, لیکن فرض روزہ جو ہے کیونکہ یہ رکھنا ہی رکھنا ہے, یہ چھوڑنے والی آپشن تو ہے ہی نہیں ہے اس میں, اس لیے اس کی نیت رات کو, یعنی دل میں رات کو ارادہ کر کے انسان کو سونا چاہیے. نیکسٹ کوسچن ایڈ کرتے ہیں بلال صاحب, ڈیو ٹو سم اسپیسیفک ریزنز اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا تو اس کا فدیہ کیا ہوگا؟ بہت اہم سوال ہے فرحان, اور یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے ناظرین کیونکہ روزے کے فدیے کے حوالے سے ہمارے لوگوں میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انسان کسی عذر کی وجہ سے, یعنی وہ مریض ہے یا اس کو یا شریعت نے جن کو رخصت دی ہے, تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روزے کا فدیہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی جگہ کسی اور کو روزہ رکھوا دیں. ٹھیک ہے, اور پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھوانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سحری بھی کھلائیں اور آپ اس کو افطار بھی کروائیں, اور پھر پہرا دیں کہ بھائی اس نے روزہ رکھا ہے یا کہ نہیں رکھا.
دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرقان حمید میں روزے کا جو فدیہ بیان کیا ہے وہ صرف ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. طعام و مسکین، فدیۃ طعام و مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اللہ رب العزت نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی قید جو ہے وہ نہیں لگائی کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ روزے رکھوانا ضروری ہے یا سحری کھلانا ضروری ہے یا افطاری کروانا ضروری ہے. تو روزے کا فدیہ کیا ہے؟ روزے کا فدیہ یہ ہے کہ صرف ایک مسکین کو کھانا کھلانا. یہاں فرحان میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمیں شریعت کے احکامات کی پاسداری پہلی دفعہ پہلی فرصت میں اس طرح ہی کرنی چاہیے جس طرح شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے مسکین کو کھانا کھلانے کا کہا ہے تو ہمیں پہلی کوشش اور ہماری اولین ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے کھانا کھلانا ہے. ٹھیک ہے، پیسے دینا یہ آلٹرنیٹ ہے، یہ سیکنڈ آپشن ہے، جبکہ ہم سیکنڈ آپشن کو فرسٹ آپشن کے طور پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی، چینج کر، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. جب آپ نے کھانا کھلانے کا اللہ نے حکم دیا تو پہلی آپ نے کوشش کیا کرنی ہے کہ کھانا ہی کھلایا جائے مسکین کو. وہ ایک وقت کا جیسا آپ کے گھر میں کھانا پکتا ہے وہ آپ کھلا دیں، یا بازار سے جس طرح کا آپ نارمل کھانا کھاتے ہیں وہ خرید کے کھلا دیں، کھانا کھلائیں. لیکن پیسے دینے کی آپشن تب ہے کہ آپ کی کوئی ایسی ریزن ہے، کوئی ایسی وجہ ہے کہ آپ کھانا کھلا نہیں سکتے، کھانا کھلانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. ہاں پھر یہ ایک رخصت کی صورت ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنے پیسے ایک نارمل، نہ بہت ہائی نہ بہت لو، ایک نارمل لیول کا آپ کے معاشرے میں جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کو کھلا دیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کا اگر ہم حساب لگائیں تو 150 روپے سے 200 روپے تک یہ ایک نارمل انسان جو ہے 200 روپے کے اندر ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ نارمل کھا لیتا ہے. تو یہ ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ بنتا ہے. شکریہ بلال صاحب اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے اور ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، نیچے دیے گئے لنکس پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور واٹس ایپ نمبر بھی نیچے اسکرین پر دیا جا رہا ہے، اس پر اپنے سوالات سینڈ کریں. ہم اپنے آنے والے پروگرامز میں آپ کے سوالات کو ایڈ کریں گے. ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.